آج اگر ہم ماوا گٹکا کھانے کی عادت والے ہوتے ہیں یا پینے والے تو کیا کرتے ہیں؟ روزے چھوڑ دیتے. نعوذ باللہ من عذاب. وہ صحابہ کی جماعت جہاد کے لیے آئی ہے اور کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, پھر بھی وہ روزے رکھ رہے ہیں. روایتوں سے ہے جس کھجور کو چوس کر سحری کر رہے تھے اسی کھجور کو چوس کر وہ افطار کر رہے تھے. اللہ اکبر, کیا مقدس جماعت تھی. وہ وہاں سے چلے 313. جب اس مقام پر پہنچے ہیں, یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ مسجد عریس. عریس کا معنی ہوتا ہے خیمہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خیمہ مبارک نصب ہوا تھا وہ اسی جگہ پر تھا اور صحابہ کے اطراف میں تھے. اور جو سامنے جھاڑ والا حصہ نظر آ رہا ہے جو ہرا بھرا ہے وہ کفاروں کے خیمے تھے. وہ پہلے آ چکے تھے, انہوں نے اچھی جگہ کا پہلے منتخب فرما لیا. جب یہاں پر آئے, یہ جو جگہ تھی جیسے کہ آپ ابھی بھی نیچے دیکھ رہے ہو, ذرا پیر پھسل رہے دس رہے, ایسی جگہ تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں پر نصب کیا جائے؟ آقا نے فرمایا بہتر ہوگا یہیں پر کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں اور جب دعا فرماتے ہیں اللہ کی پہلی مدد آتی ہے, بارش کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. بارش ہوتی ہے تو جگہ ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے, ٹھہر جاتی ہے. یہاں پر خیمے نصب کیے جاتے ہیں. مسجد عریس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک آتا. پہلی جب یہاں پر آتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معائنے کا کرنے نکلتے, دیکھنے کے لیے نکلے, معائنے کے لیے کہ کفاروں نے کیا کیا پوزیشن بنائی ہے. حضرت غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور صحاب رسول آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ٹہنی لیتے ہیں اور آقا نشانی بناتے کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا, یہاں پر ابو لہب مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. کافروں کے نام بتاتے بتاتے نشاندہی کرتے ہوئے جاتے ہیں. بیچ بات کاٹ کے بتاؤں, اللہ کی مدد سے جب فتح ہو جاتی ہے صحابہ میدان کی طرف جا رہے ہوتے. کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کل آقا نے نشانی بتائی تھی, مجھے یاد ہے, میں اسے دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا ایمان تو ہے کہ آقا کی بات پتھر کی لکیر ہے, پتھر ٹوٹ سکتا ہے مگر لکیر نہیں مٹنے والی. جب وہاں جا کر دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ بال تو بڑی چیز ہے, جس جگہ پر نشانی تھی اسی جگہ پر مرا ہوا. جب وہاں پر کفار تھے 1000 اور وہ کھا پی کر عیش عشرت کے ساتھ مزے سے رہنے والے تھے, اور یہاں پر تھے 313 جو شدت کے بھوکے تھے, سفر کے تھکے ہوئے تھے, سواری نہیں تھی, اوزار نہیں تھے, مگر وہ کہہ رہے تھے نہ ہمیں تیر پر بھروسہ ہے نہ ہمیں تیغ پر بھروسہ ہے, نہ ہمیں تیر پر بھروسہ ہے نہ ہمیں تیغ پر بھروسہ ہے, ہمیں کالی کملی والے محمد پر بھروسہ علیہ وسلم. صحابی ان کا ایمان وہ مضبوط تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گریہ اوزاری میں گزار رہے ہیں, صحابہ کلام پاک کی تلاوت میں گزارے ہیں, نمازوں میں گزارے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اور جو کافر ہے وہ لہو و لعیب میں اپنے ساتھ ناچنے والیوں کو لائے ہیں, گانے والیوں کو لائے ہیں. ایک ایک دن میں 10 اونٹ کٹ رہے ہیں اور ضافتیں ہو رہی ہے, اور یہاں پر بھوک کی شدت ہے, پیاس کی شدت ہے, مگر اللہ پر بھروسہ ہے, اس کے حبیب پر بھروسہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اس جگہ پر جو دعائیں مانگ رہے ہیں, یارے گارے مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. حضور روئے جا رہے ہیں, گریہ اوزاری کیے جا رہے ہیں, سجدے کی حالت میں ہے, اتنا گریہ اوزاری کر رہے ہیں کہ آپ کی کملی مبارک کبھی آپ کے سر سے ہٹ رہی ہے, کبھی پشت پر سے ہٹ رہی ہے, کبھی زمین پر آ رہی ہے. آقا کہہ رہے اللہ مدد فرما دے, آقا فرمایا اللہ مدد فرما دے. وہ تاریخی دعا, آقا کہتے ہیں اے اللہ آج اگر انہیں تیری مدد نہ ملی, انہیں فتح نہ ملی, دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا. مولا میں پوری زندگی کا سرمایہ آج تیری بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں, مولا تو مدد فرما دے. روئے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ فکر نہ کرے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ ہماری مدد فرمائے گا. آقا اللہ میں محروم نہ کرے گا, ہم اس کے لیے آئے ہیں, مدد فرمائے گا. آقا روئے جا رہے ہیں, یہاں تک صبح صادق کے وقت کے قریب پہنچتے ہیں. آقا کریم اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر اللہ کی مدد آ گئی, ہمیں اللہ کی مدد مل گئی. 5000 فرشتوں کا نزول ہوا. سبحان اللہ. جبل ملائکہ 5000 فرشتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے. اللہ اکبر. جب جنگ کا نکارہ بجا دیا جاتا ہے, کفار سامنے ہے اور یہاں پر مسلمان ہے. انہوں نے اپنی صف آرائی کر دی ہے, یہاں مسلمانوں نے صف آرائی کر دی ہے. ابو جہل
اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر صفوں کو سوار رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے پر ہیں. جب آپ نے سلام پیش کیا اس میں ایک نام آیا تھا معوذ بن حارث، جن کی عمر اللہ اکبر 7 یا 8 سال کی. ان کے جذبوں کو سلام ہے. شک 2 بھائی تھے، ایک معاذ اور دوسرے تھے معوذ. جب ان کی والدہ کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دونوں بچوں کو بلایا اور کہا میں تمہارے دودھ کو معاف نہ کروں گی، تم جاؤ حضور کے ساتھ جہاد، اور جا کر تمہارا کام یہ رہے گا کہ ابو جہل بدبخت کو تمہارے فینار کرنا ہے. اگر تم نے اسے مار دیا، اگر تم شہید ہو گئے تو میرے اللہ کے لیے رضا رہے گی، اور اگر تم انہیں مار دیا تو اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہو جائے گا. جب صف آرائی ہو رہی ہوتی ہے، ایک جانب معاذ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے چچا عبد الرحمن، یہ ابو جہل کون ہے؟ کہا بھتیجے کیا کام ہے؟ کہا میں نے سنا ہے، میری والدہ نے کہا ہے کہ وہ بدبخت آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آقا کو تکلیف پہنچاتا ہے، وعدہ لیا ہے جہاں دیکھیں گے اسے فینار کر دیں گے. کہا بھتیجے بتاتا ہوں. ادھر سے معوذ کہتے ہیں یہ چچا ابو جہل کون ہے؟ وہی بات دہراتے. کہا بیٹے تمہیں کیا کام ہے؟ کہا والدہ سے وعدہ لیا ہے اس بدبخت کو جہاں دیکھیں گے فینار کر دیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 2 جانثار 8 سال 9 سال کی عمر کے ہیں. ابھی بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ سامنے ابو جہل گھوڑے کو صف آرائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کہا بھتیجے وہ جو عربی گھوڑے پر نظر آ رہا ہے وہ ہے. ابھی تو بتا کر ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، دونوں بچوں دوڑ لگا دیتے. سبحان اللہ. دونوں بچے اس جانب دوڑ لگا دیتے. جا کر پہلا اس کے پیر پر وار کرتا ہے، دوسرا پیر پر وار کرتا ہے گھوڑے کے. جیسے ہی گھوڑا گرتا ہے دونوں اس کے ساتھ لپک پڑتے ہیں، دونوں اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں سے ایک بھائی کا ہاتھ بھی شہید ہوتا ہے، اور زخمی حالت میں اسے فینار کرنے کے بعد جب واپس لوٹ رہے ہوتے، جب وہ زخمی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اس کا کفر دیکھو، وہ کہتا ہے جب اسے زخمی کر دیا، مارنے کے قریب ہے، وہ کہتا ہے مارنے والے ٹہر، اے بچے ٹہر، ذرا مار تو اوپر سے مار، نیچے سے نہ مار، اوپر سے مار. کہ جب دیکھے تو کہے کسی سردار کو مارا ہوا. نعوذ باللہ من. جب خدا دین لیتا ہے عقلے شین لیتا ہے. ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت، اللہم آمین. ہمارے ایمان کی حفاظت دیتا ہے. اللہم آمین. جب میدان کا معرکہ شروع ہوا ہے 70 کافروں کو فینار کیا گیا ہے، 70 کافروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جتنے تھے اپنی جانوں کو بچا کر بھاگے ہیں. اور ان 70 میں 35 کافروں کو جو فینار کرنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ذات تھی، اللہ کے شیر حل المشکلات مشرق والمغرب، شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ. فاتح خیبر کی شان ہی نرالی ہے. 35 لوگوں کو فینار کرنے والے ذات مولا کائنات کی ہے. سید الشہداء امیر حمزہ کی بھی جان ساری آتی. کافی صحابہ نے اپنے ہنر اور اللہ کی رضا کے پیترے بتائے تھے، مگر اس میں سے 14 لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں 13 کی مزار پر ہم سلام پیش کر کے آئے، اور ایک جو راستے میں شہید ہوئے. اللہ ان کے درجات بلند عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے.